بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئے اور آپ نے وہاں جا کر شہد کا چھتا نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آگے اور بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔